السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث 304 نمبر، کتاب حیض کے احکام اور مسائل۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ فمر على النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا۔ وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو۔ فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ قلنا بلا۔ قال فذلك من نقصان عقلها۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ قلنا بلا۔ قال فذلك من نقصان دینها۔ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ دوستو، اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے جو خواتین کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک شوہر کی نافرمانی اور دوسری لعن طعن کرنا، فضول باتیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے خواتین کو یہ حدیث بار بار سنائیں اور ان کو لعن طعن اور اپنے شوہر کی نافرمانی سے بچائیں۔